اللہ پاک نال اتنی محبت آئی. ہن مجمع دے وچ تے میں گلاں کردا بیٹھا بڑیاں نیکی اچھائی دیاں گلاں میں طالب علم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اے میرے تقوی تے دلالت نہیں کردا, کیونکہ تقریر ایک ملکہ ہوندا ہے, صلاحیت ہوندی ہے, اللہ پاک کسے نوں بھی عطا فرما دیندا ہے. مضمون دے ذہنی ترتیب پاندے ویندے جس وقت تسا مطالعہ کردے رہا سو اور کسے بھی چیز دے متعلق معلومات دا ایک وافر ذخیرہ تواڈے دل دماغ دے وچ جمع ہوئے سی, تو جس لئے کوئی سوال کرسی, اگر تانوں اللہ نے قوت حافظہ نال نواز ہوئے تے بولن دی صلاحیت لیتی ہوئی ہے, تو ذہن دی لائبریری ایک چیز دے بارے جتنی معلومات ہیں وہ تو تسا فر ظاہر کرنی شروع کرنے سو. تو محض تقریر نال کوئی نہیں متقی پرہیزگار ثابت ہوندا. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات بھی بن سن, یہ دین برحق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسے نافرمان جڑا خود عمل کوئی نہ کردو سی, بے عمل ہو سی, فاجر ہو سی, صرف بے عمل نہیں کہ نماز نہیں پڑھدا, صرف یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھدا, صرف یہ نہیں کہ حج فرض ہونے دے باوجود نہیں کرن ویندا, زکوٰۃ فرض ہونے دے باوجود ادا نہیں کردا, عشر فرض ہو چکے وت بھی ادا نہیں کردا. ہاں جی, صرف یہ نہیں کہ جڑے معمورات جنہ چیزاں نو فرض واجب سنت مؤکدہ مستحب مستحسن قرار دیتا گیا اور اولا قرار دیتا گیا انہاں تے عمل سستی کردا ہے, یہ تو ہو گیا بے عمل. لیکن نال فجور بھی موجود ہے, نافرمانیاں بھی کردا ہے, جڑی شیاں تو منع کیتا ہے وہ کم بھی کردا ہے تنہائی دے وچ لک لک کے, ٹھیک ہے, فاجر بھی ہے نال. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنوں دین دا کم کردے ہو دیکھو نا کہ اس علاقے دی وجہ, لیکن اے اس گل دی دلیل نہ ہو سی کہ اے بندہ عقیدہ بھی ٹھیک رکھدا ہے تے سارے معاملات ٹھیک ہیں تے اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ وچ بڑا ایدا مقام قبولیت ہے. ہاں جی, فرمایا قبولیت دیاں نشانیاں ہور ان جنہاں چیک کیتا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. آج جو تقریر کرو بڑے آکڑے بیٹھے ہونے ہیں, بڑے بڑے خطیب پاکستان ہیں, وہ بھائی اللہ پاک اس دین دی تائید اور مدد محبوب نے فرمایا رجل فاجر, فاجر بے عمل گناہگار انسان کو بھی اللہ پاک جتھے چاسی جس وقت چاسی اپنے دین دی مدد کروا چھوڑی کر سے. یہ ایک ملکہ ہے, ایک صلاحیت ہے, مطالعہ علم ہوتا ہے کہ ایک نور ہے, علم نورن جڑا بندہ تقوی طہارت دے اعلیٰ درجے تے چلے, ہک نالج اور معلومات جڑیاں کتاباں تو اساتذہ کرام علماء دی مجلس ہر شعبے دے ماہرین ایکسپرٹ لوگاں دی خدمت پمن لگ ونجو تو اس چیز دی معلومات دا وافر ذخیرہ دل دماغ اکٹھا. لیکن علم او چیز ہے کہ بندے دے دل دے اندروں نور دے چشمے پھوٹے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے جی. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف تعلیم نہ عطا فرمائندے, قرآن پاک ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. فرمایا یعلمہم, میرے محبوب مسلسل قرآن پاک اور کتاب اللہ دی تعلیم انہوں عطا فرمائندن. علامہ یعلم تعلیما, علم دیونا, علم سکھاونا. فرمایا علم دیندن کیڑی شے دا, الکتاب کتاب اللہ شریف دا, یعلمہم الکتاب. اور یعلم فعل مضارع صیغہ فاعل مذکر غائب عربی زبان وچ مضارع دی وضع اور بناوٹ تجدد استمراری دے دلالت واسطے جیڑا کم استمرارن کنٹینیوسلی مسلسل بار 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 جاری رہے اور نویں تو نویں, یہ نہیں کہ اوہ ہی انجے لکیر تسا کھچی ہے تے لگے, نہیں, ایک نکتہ لاؤ اگلا نکتہ لاؤ, تجدد ہوئے جدت. ٹھیک ہے جی. تو فعل مضارع دی بناوٹ اور وضع عربی زبان ہے تجدد استمراری تے اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے محبوب ہمیشہ کتاب اللہ دی تعلیم دے دیں. تو جس لئے تجدد استمرار کیا وصال اقدس تو بعد ہی قرآن پاک دی تعلیم محبوب دے دیں. تو یقین کرائے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ الجمعہ, ہاں فرمایا زندگی یہ دنیاوی مبارک ہے تو محبوب دا ہر کوئی دیدار کر سکتا ہے, میرے محبوب دی مجلس ہر کوئی آ سکتا ہے. لیکن جس لئے وصال اقدس ہوئے سی نا وقت اس امت دے خاص اہل نظر جنہاں دا باطن روشن ہو سی, میرے محبوب قبر منور علی صاحب السلام اور روضہ مقدسہ دے وچ انہاں نو کتاب دی تعلیم عطا فرمائے سی. آؤ ذرا اے نکتہ بھی سمجھ گنو, ساڑھے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس بالکل برحق کے. آپ سومبار دی دوپہر آذان ظہر تو تھوڑی دیر پہلے یا آذان ظہر دے وقت, ٹھیک ہے جی, سومبار دا دن آئی
یکم یا 2 ربیع الاول شریف آئی، سن 11 ہجری آئی، قمری طور تے ربیع الاول شریف دا مہینہ آئی، شمسی طور تے جون دا مہینہ آئی، اور قمری سن آئی 11 سن ہجری، اور شمسی سن آئی عیسوی جناب 600، اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وصال اقدس جو ہے 610 وچ محبوب علیہ السلام تے پہلی وحی دا نزول ہو رہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے 22 تو گن کے 23 سال دے درمیان سن 632 سن عیسوی جون دے مہینے ربیع الاول شریف دی یکم یا 2 تاریخ سن 11 ہجری محبوب نے وصال اقدس فرمایا مدینہ طیبہ۔ اصل جتنے بھی مسلمان ہیں مدینہ طیبہ وچ محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ اقدس سبز گنبد دے عمارت مقدسہ دے اندر اس حجرہ منیفہ دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی قبر منور دے جلوہ گر اور موجود ہومن دا عقیدہ رکھ دیں یا نہیں سے رکھ دیں؟ اسادے نا کہ محبوب علیہ السلام دی جی قبر منور موجود ہے مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف دے پہلو دے وچ ہے نا جی، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو اساں محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس مندے ہیں تو تائیں آپ دی قبر منور دے جلوہ گر ہومن دا عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ اگر اساں محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس نہ مندے ہوں گا تو مدینہ شریف قبر منور دے موجود ہومن دا کیوں عقیدہ رکھوں گا؟ ساڈا عقیدہ ہے بالکل ساڈے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہوئے، وفات شریف ہوئی ہے ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام دی۔ حیات النبی علیہ السلام دے عقیدے دا مطلب ہے کہ ساڈے محبوب علیہ السلام دی حدیث صحیح ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دی روایت بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح اسناد دے نال تخریج کی ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جیسی ہستیاں نے 458 ہجری آپ دی پوری کتاب ہے کتاب حیات الانبیاء علیہ السلام، ادھی پہلی حدیث یہ موجود ہے صحیح سند دے نال۔ امام المحدثین امام ابو یعلا آپ دی 6 جلد میرے کو موجود ہے مسند ابی یعلا، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، اور چند سال پہلے وفات پا گئے علماء عرب دے وچ وہابی محدث جنہاں تے تمام اہل حدیث علماء دیوبند عرب شریف دے عجم دے وہابی علماء سب تو زیادہ اعتماد کر دیں علامہ ناصر الدین البانی صاحب، انہوں دی 11 اعزاج میرے کو موجود ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، اس وچ او بھی دی ساری سند تے کلام کر کے متن تے کلام کر کے فرمائے دیں سیدنا انس رضی اللہ تو مروی حدیث بالکل صحیح ہے، ثابت ہے، سارے محبوب دا برحق کے فرمان موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے وصال اقدس اور وفات شریف تو بعد اپنے مبارک مزارات اور مقدس قبران وچ احیاء ہمیشہ زندہ ہوں دن یصلون نمازاں بھی ادا فرمائیں دن۔ اچھا بھئی نمازاں دا ذکر محبوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، محبوب علیہ السلام انہوں دا کوئی دوجا عمل بھی تا بیان فرما سکتے ہیں۔ آپ اگر علماء اہل سنت الحمدللہ انہوں تو اللہ نے پیدا ہی اپنے محبوب دی عزت و ناموس دے دفاع واسطے کیتا ہے، ٹھیک ہے جی، سب تو زیادہ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خیرات اگر تو مل سی تو علماء اہل سنت دی مجلس و صحبت اور سنگت مل سی، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر اس مسئلے دی تحقیق چاہو نا علماء دیوبند وچوں علامہ اشرف علی تھانوی جڑا 1942 فوت ہو رہے، انہوں دی کتاب نے نشر الطیب بذکر النبی الحبیب علیہ السلام صفحہ 92 دوتے نا جی، انہوں نے بقیدہ محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دی فصل کے کس دن آپ دا وصال ہویا، کس تاریخ نو جڑا ہن ساڈے دوست آدن جی 12 ربیع الاول شریف نو تا محبوب دا وصال ہے، تسا وصال والے دی خوشیاں منائی کھڑوتے ہو۔ میں نے اے دساؤ بھئی سوگ کتنے دہاڑے منایا ویندا ہے کوئی بھی ہستی وفات پاونے، اتھے تو شریعت کیوں نہیں یاد آندی؟ بجلی دی لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے، زرداری صاحب دے دور وچ جلوس کڈی ودے ہوندے ہیں، گیس دی سردیاں لوٹ کے جلوس کڈی ودن، فلانا مسئلہ جلوس کڈی ودن، ریلیاں کڈی ودن، اور جیڑا کم ہو سی میرے اے عزیز سب تو اگا موجود ہو سن، ریلیاں ہی کڈ سن، جلوس ہی کڈ سن، جلسے ہی اپنے اپنے مقاصد واسطے، سیاسی مقاصد، سماجی، معاشرتی ہر معاملے واسطے جلوس رو جائز سمجھ سن، لیکن او جلوس جس نے تساں جس صلاۃ والسلام پڑھ سو، محبوب دی عظمت دے ترانے گا سو، یا رسول اللہ دی صداواں لے سو، او ریلی جلسہ جلوس جڑا محبوب دی شان ہے جو سی او بدعت قرار دے سن، باقی ہر جلسہ جلوس جائز ہے۔
نتیجہ ہے کہ جلسے جلوس نال میرے انہاں عزیزاں نو کوئی پرابلم نہیں، پرابلم ہے صرف ذکر مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ علیہ السلام دے نال۔ اس سے طریقے اے مسئلہ بھی ہے پیا جڑا ہے ہن میں عرض پیا کرتا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے حوالے نال صرف اہل سنت نہیں، دیگر جتنے مکاتب فقہ سارے دا عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس فرماون تو بعد عالم برزخ وچ محبوب علیہ السلام دی کیا ذمہ داریاں پیاں۔ ٹھیک ہے جی، یہ باقاعدہ علامہ تھانوی صاحب عنوان قائم کر رہے ہیں ساڑھے محبوب علیہ السلام دا فلاں تاریخ فلاں ہے ہونا دینا جی 12 ربیع الاول شریف نو تسا جناب میلاد منے دو تا محبوب دے وصال دا دن ہے، اگر بالفرض وصال دا دن ہوئے بھی حالانکہ نہ تھانوی صاحب مندے نے وصال دا، نہ رشید احمد جلندری صاحب ملدن، نہ مفتی محمد شفیع صاحب مندن، نہ علامہ شبلی نعمانی مندن، نہ سید سلمان ندوی مندن، نہ حافظ ابن حجر فتح الباری مندن، نہ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری دوی تسلیم کر دن، نہ شیخ محقق الاطلاق تسلیم۔ یہ شروع تو لے کے آج تک چاہے آل سنت دیوبند ہر ایک دی کتاباں دیچے کہ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وصال اقدس 12 ربیع الاول شریف نو نہیں ہے، کیونکہ محبوب نبی علیہ السلام نے جمعے والے دن 9 ذی الحج سن 10 ہجری میدان عرفات خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ آخری سال ہے محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک دا سن 10 ہجری، محبوب نے 9 ذی الحج جمعے دا دن نہیں جس دن خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا۔ اس تو بعد وہ سن 10 ہجری دا ذی الحج یا 29 دہاڑیاں دا اسی یا 30 دہاڑیاں دا، لہذا جمعہ 9 ذی الحج یوم الحج تو نقشہ بناؤ چا لکھو چا، اگو 10 ذی الحج ہفتے والے دن، 11 ذی الحج اتوار والے دن، 12 ذی الحج سوموار والے دن، 13 ذی الحج منگل والے دن، انہیں گنیا 29 دا اسی یا 30 دا اسی ذی الحج، جنہیں ذی الحج 29 یا 30 دا مکمل ہویا، سن 11 ہجری دا پہلا دن یکم محرم شریف دا چند طلوع ہو گیا۔ او محرم شریف سن 11 ہجری دا یا 29 دا اس سال ہویا اسی یا 30 دا، اگو آ گیا سفر المظفر سن 11 ہجری دا دوسرا مہینہ، او اس سال یا 29 دا ہویا اسی یا 30 دا، اگو ربیع الاول شریف آ گیا تریجا مہینہ سن 11 ہجری دا، او دے پہلے سوموار نو محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے سوموار دوتے سب دا اتفاق ہے کہ سوموار دا دن نہیں جن محبوب علیہ السلام دا وصال، مہینہ کیڑا ہی ربیع الاول شریف دا مہینہ ہی، عید دوتے بھی سب دا اتفاق ہے۔ جس نے سب دا اتفاق ہے تو انہیں امام ابن حجر یہ گل فرما رہے ہیں، حافظ مصطفیٰ المغلطائی 443 ہجری چنہ دا وصال ہے، وہ یہ گل فرما رہے ہیں، شیخ محقق یہ گل فرما رہے ہیں، علامہ تھانوی صاحب یہ گل فرما رہے ہیں، انہوں نے شاگرد مفتی رشید مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی والے یہ گل فرما رہے ہیں اپنی کتاب سیرت خاتم الرسول علیہ السلام صفحہ 44 مکتبہ اسلامیہ بلال گنج لاہور دا ایڈیشن، علامہ شبلی نعمانی یہ گل جیڑی اردو چا پڑھو، فارسی چا پڑھو، عربی کتاب چا پڑھو، سارے یہ فرمائے دن کہ 9 ذی الحج جمعے والے دن تو نقشہ چا پڑھاؤ، یہ جناب ذی الحج دا مہینہ، محرم شریف دا مہینہ، سفر المظفر دا مہینہ، یہ 3 مہینے تو ساں ذی الحج محرم سفر 3 دے چا پڑھاؤ، 3 مہینے 29 دے چا پڑھاؤ، 1 29 دے چا پڑھاؤ، 2 30 دے چا پڑھاؤ، یا 2 29 دے چا پڑھاؤ، 1 30 دے چا پڑھاؤ، کس سے صورت چی 9 ذی الحج جمعے تو شروع کرو، ربیع الاول شریف دا کوئی سوموار 12 ربیع الاول شریف وچ آندا ہی نہیں ہے۔ اس وقت اب جیڑی کتاب پڑھ سو یہ ہی تو انہوں فرمائے سن کہ جناب کو یکم یا 2 ربیع الاول شریف سوموار دی دوپہر سن 11 ہجری ساڑھے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہے، لیکن بالفرض اگر 12 ربیع الاول شریف نو بھی وصال اقدس ہو گیا تو سوگ کتنے دہاڑے اجازت ہے؟ فرض واجب نہیں ہے سوگ بناونا، اجازت کتنے دہاڑے؟ محض یجوزو دا کلمہ ساڑھی تمام فقہ دی کتابہ چاہتا ہے، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی سب دے نزدیک ہی ہے کہ جائز ہے کہ اہل میت دا سوگ منے سن 3 دہاڑے 72 گھنٹے وفات دے لمحے اور وقت تو شمار کر کے، فرمایا کہ لا ہدادہ الا 3 ایام، ہداد ہو سی سوگ ہو سی میت دا، سین واو گاف نال لفظ فارسی دا ہے جڑا کہ اردو دوچ منتقل ہو کے آئے، عربی چھ ہداد آخدن، سوگ جڑا ہے سوگ
وہ فرمایا ہداد ترائے ڈیہاڑے اسی لا ہداد الا ثلاثت ایام تریجی تو چوتھی ڈیہاڑ سوگ ہو ہی نہیں سکتا ہاں جس نکاح والی یا شادی شدہ عورت دا شوہر وفات پاونی وہ قرآن نے عدت بھی 4 مہینے 10 دہاڑے اور اس بیوہ دا سوگ بھی جاری رہا سی 4 مہینے 10 دن رات دا اکثر حصہ گھرج گزارنا فرض ہو سی ڈینو باپردہ ہو کے اپنے کسے بیٹے دنال بھانجے بھتیجے جس نال نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہوندا ہے بھائی نال والد نال اگر دور ہوئے قریب ہوئے تو محض پردہ کرے سی چادر ہوتے اپنے لے سی بن کے کم کر ڈینو کر سی رات دا اکثر حصہ یعنی اذان عشاء تو لے کے اذان فجر تک یہ اکثر حصہ بنتا ہے ایک گھر چ رہنا فرض ہے دن نو اپنے کام کر با حجاب با پردہ کر سکتی ہے عدت والی عورت ٹھیک ہے جی اس تو بعد وہ خوشبو نہ لے سی نواں لباس نہ پہن سی شادی وغیرہ دی تقریبات تو نہ 4 مہینے ڈاڑے اوائڈ کر سی ٹھیک ہے جی یہ ہے سوگ دا مطلب ہے نہ پیغام نکاح کہیں خود بھیج سی نہ کسے دا پیغام نکاح 4 مہینے ڈاڑے دے اندر اندر قبول کر سی نہ ایسا سفر کر سی کہ جد وچ رات بھی خدا نہ خواستہ باہر گزارنی پہ ونی ہاں اگر اس نے کوئی جسمانی تکلیف ہو گئی ہے اور ہاسپٹل دے وچ ایڈمیشن تو علاوہ داخل ہونے تو علاوہ کوئی راستہ نہیں تو انما الضرورات تبیح المحظورات جان بچاونا فرض ہے وقت اس نے ہاسپٹل بھی لے سکتے ہیں ایو جا کتھائی کہیں دی جان بچے اس دی گواہی دی وجہ تو ورنہ اس نے جائی صاحب پھانسی لیں دیں اور عدالت اتنی دور ہے اسلام آباد یا پشاور یا لاہور کہ رات بھی ضرور آندی ہے 2 دہاڑے لگ دن 3 دہاڑے لگ دن شریعت فرماندی ہے اس بندے دی حق اگر جان ادی گواہی نال بچدی ہے عدت جاری راسی بن کے گواہی دے آوے بھویں دور آتا ہی لگ یہ ہے اضطراری استثنائی احکام اٹس دا اسپیشل کیس ورنہ اس نے رات دا اکثر حصہ ہر حال گھر گزارنا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جی عورت جدہ خالی نکاح ہویا ایک مسلمان مرد نال اس تو بعد خدا نہ خواستہ بندہ وفات پا گیا بھامے رخصتی نہیں شادی نہیں ادو تے عدت وقت بھی آوے سی سوگ وقت بھی آوے سی اگرچہ رخصتی ہوئی ہے بدرجہ اولا آوے سی تو میرے دوستو گزارش یہ ہے صرف او عورت جہندہ شوہر وفات پاوے اودا ہداد اور سوگ ہوتا ہے 4 مہینے ڈاڑے کیا ازواج مطہرات نے سوگ منایا ہے بھائیہ مسئلہ میں دسامن چاہ علماء دیوبندی ارشاد فرماون چاہ اپنی کتاباں دی روشنی چاہ علماء اہل سنت دے اساں شاگرد ہیں غلام ہیں وہ بھی کرم فرماون سانو کیا اساتذہ نے پڑھایا انہاں ساری کتاباں اور علماء اہل تشیع بھی دسامن چاہ یہ تمام اہل حدیث علماء بھی مہربانی فرماون دسامن میں طالب علم دا سوال ہے کیا حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دوتے عدت فرض ہوئی آئی محبوب علیہ السلام دے وصال تو بعد کیا ہے امت دا اتفاق اور اجماع دلائل شرع کیا سوگ فرض ہویا آئی حضرات امہات المومنین دوتے نہیں ہویا شہید دی بارے قرآن پاک چھے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ات لفظ یقتل موجود ہے لا تقولوا لمن یقتل قتل من رہے اللہ پاک کے قتل ہویا ہے ورنہ قاتل واسطے سزا کیوں ہے شہداء دے بدلے کیوں لے ویندن غیر مسلمان دے کولوں محبوب علیہ السلام نے سیدنا زید ابن حارثہ دا بدلہ گنن واسطے رومی حکومت دے خلاف سیدنا اسامہ بن زید نو کیوں ایڈا بڑا لشکر جدے حضرت عمر جیسی ہستیاں نو بھی سپاہی انہاں دے ماتحت بنا کے بھیجا بدلے واسطے لشکر روانہ فرمایا یا نہیں فرمایا ٹھیک ہے جی کہندہ بدلہ گنن واسطے سیدنا زید ابن حارثہ کہ انہاں دا بیٹا بھامے کم سننے لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر دا سربراہ بنے سو تاکہ سپر پاور رومن امپائر لیکن اساں بھی کمزور کو نہیں انہاں دے نال دنیا دی مدد ہے ساڑھے نال رب کریم جل شانہ دی مدد ہے بدلہ انہاں دا شہید دا بیٹا کی نسی یہ ساری ہستیاں زیر قیادت حسن زیر سیادت ماتحت حسن فرمان منسن حضرت عمر فرمائے دے ہوندے انبتا آپ نو ہاں جی یا سیدی دل افسانہ یاد کر دیا وہ میرے سردار کیونکہ محبوب نو جو حضرت اسامہ نے سردار بنا چھوڑا آج آدن کی صحابہ اکرام نے خلافت مسئلہ فلان دا حق مان گیا وہ میرے دوستو حضرت اسامہ نو محبوب نے جمعرات نو پرچم عطا فرمایا آپ نو مقام جرف دی طرف روانہ فرمایا جنہیں ہی واپس تشی طبیعت مبارکہ انتہائی میں قربان ونیا ناساز ہو گئی تکلیف شرف حاصل کرنے لگ گئی جس سے تکلیف ہر آمن والے لمحے بڑھن لگ گئی حضرت اسامہ نو پیغام بھیجا گیا کہ لشکر سمیت مقام جرف تے پڑاؤ پا چھوڑو اور انتظار کرو
محبوب علیہ السلام دا سووا جمعرات نو لشکر چلائی ترتیب پا کے مقام جرف تک پہنچا، رک گیا تا حکم ثانی محبوب علیہ السلام دا پیر دی دوپہر وصال اقدس ہو گیا، لشکر واپس آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو دی بیعت منعقد ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امور خلافت سنبھالنے تو بعد پہلا آرڈر جاری کیتا کہ محبوب نے آخری حکم جاری کیتا یہ حضرت اسامہ دے لشکر دی روانگی دا فوراً لشکر ترتیب پاوے اور رومیہ دے خلاف کاروائی واسطے تشریف گرونیے شام۔ اکابر ہستیاں نے مشورہ دیتا، حضور محبوب دے وصال اقدس دی خبر عام ہوندے ہی حالات بدل گئے، مرتدین اتنے قبائل مرتد ہو گئے، وہ فوجہ مرتب کر کے مدینہ طیبہ تے حملہ آور ہومڑ واسطے آ رہے ہیں، یہ خبراں آ رہی ہیں سچیاں۔ منکرین زکات دا فتنہ سامنے آندا پہ، نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دے فتنے سامنے پہ آندن۔ حضور کرم فرماؤ، مدینہ ساڈا مرکز ہے، ادھی حفاظت یہ سارے اکابر ہستیاں تو اس لشکر وچ موجود ہیں، مدینہ شریف دی حفاظت کون کرسی؟ اس لشکر نو روانہ نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالی ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑے لشکر نو روانگی دا حکم دے چکے ہیں، انہوں دنیا دا کوئی مسلمان روک سکتا ہے؟ محبوب دے فرمان نو کون منسوخ کر سکتا ہے؟ آیت آتا ہے نا جی محبوب تو بعد ارتد الناس الا خمسہ، پنج تو علاوہ باقی ساری ہستیاں مرتد ہو گئیاں۔ محبوب علیہ السلام دے فرمان اور حکم دی پاسداری، فرمایا تمہاری نیت ٹھیک ہے، اخلاص ہے، تساں فتنے اور حالات چکے بدل گئے، اس وقت حالات دے تقاضے دے مطابق بڑا مبنی بر حکمت اور تقاضا حال دے مطابق تہاڈا مشورہ ہے۔ اس وقت میں ملامت نہیں کرتا، تہاڈے دلاں وچ مرکز دی محبت ہے، اسلام دی محبت ہے، اس وقت تساں سب میرے مشیرین نے، اکابر ہستیاں، مہاجرین و انصار نے مشورہ جاری کر دیتا ہے، لیکن بڑی معذرت میں تہاڈے مشورے تے عمل نہیں کرنا، میں بطور امیر یہ آرڈر دے ساں، میں نے پہلے مطمئن کرو میرے محبوب نے ایک لشکر روانہ کی تو وہ کیا کتاب و سنت سن اجازت دیں دیں کہ محبوب دے حکم نو اساں بعد والے امتی منسوخ کر سکو؟ نہ کہ حضور منسوخ تا نہیں کر سکتے با حالات دا، فرمایا جس نے محبوب دا آرڈر ہے، حالات دے وچ اللہ دی مدد ایا تا ایمان دا امتحان ہے۔ فرمایا لشکر ضرور ویسے، دنیا دی کوئی طاقت اس نہیں روک سکتی ہے، مشورہ مکمل ہو گیا، ڈن ہو گیا، دو ٹوک فیصلہ ہو گیا، ہونی دوتے دوبارہ گل ہی نہ ہو سی۔ حضور وطہک کرم فرماؤ، ٹھیک ہے لشکر ویسی، لیکن سیدنا اسامہ رضی اللہ تندے متعلق فرماؤں لگے او کم سنن، وہ تو صرف انہوں نے ابا جان دا بدلہ گھرنا مقصود ہے، اس وقت محبوب نے انہوں نے نومینیشن فرمائی ہے، انہوں نے سالار مقرر فرمائے، ورنہ حضرت خالد بن ولید جیسے سیف من سیوف اللہ او سپاہیاں جو میں، اور حضرت اسامہ انہوں نے سالار، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے سالار جنہیں پورے ایران نو فتح کر رہے ہیں سپر پاور نو، او سپاہی حضرت اسامہ، ہاں جی انہوں نے سالار، اور انہاں سب نو اطاعت دا حکم ہے، اپنے امیر دی اطاعت کرنی ہے۔ لہذا حضور کرم فرماؤ، لشکر روانہ فرماؤ، کیونکہ محبوب دے حکم نو اسا منسوخ نہیں کر سکتے، آپ دی دلیل مضبوط ہے، لیکن حضرت اسامہ نو معزول فرماؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جیسی ہستیاں، حضرت خالد بن ولید جیسی ہستیاں، مہربانی فرما کے حضرت عمر حضور مولا کائنات انہاں ہستیاں نو رکھو اپنے کول مشورے واسطے، حضرت اسامہ کو انہاں ہستیاں دی اجازت گن گنو، اور تاریخ تو ان گواہی دے سی، سیرت گواہی دے سی، مسلمانہ دی ہر کتاب اور غیر مسلمان دی کتاباں بھی گواہیاں دے سن کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ نال ملاقات کرتے ہیں، حالانکہ امیر المومنین ہیں، لیکن فرماتے ہیں اسامہ محبوب نے تو انہوں منصب دیتا ہی تے انہاں ہستیاں بڑھائی تو آڈا سپاہی، انہاں ہستیاں دی میں نو اتھے مشورے واسطے مرکزی ضرورت ہو سی، اگر تساں اجازت دے سو تو میں انہاں روک گنا، کیونکہ تواڈی جماعت ہے تھی دے وچ اتنا لحاظ اور پاس، جس نے مشورہ دیتا گیا حضور اکابرینی چونکہ سے جہاں دیدہ تجربہ کار سالار نو اس لشکر دا سالار اعلیٰ مقرر کرو، وہ تیزی نال اس سربراہی دے وچ بن کے اپنے اہداف حاصل کرے، ٹارگٹ اچیو کرے، اور بڑی تیزی نال واپس آوے تاکہ مرکز دے وچ جڑے چیلنجز سر اٹھا رہے ہیں انہاں دی کلا کما ہوئے، حفاظت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے اے دساؤ جس شخصیت نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہوئے، اساں جرات رکھ دے کہ اس نے اس عہدے تو معزول کر چھوڑو، محبوب دے فرمان نو نہیں منسوخ کیتا بن سکتا۔
معطل نہیں کیتا بن سکیتا. یہ لشکر بھی ویسی اور ویسی بھی حضرت اسامہ دی سربراہی. جیڑیاں ہستیاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کم سنی دے باوجود محبوب دا دتا ہویا عہدہ نہیں گندے، اگر اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں حضور مولا کائنات جیسی عظیم ہستیاں دی بیعت دا حکم محبوب نے دتا ہویا یا بیعت یا اپنا جانشین مقرر کیتا ہویا، صحابہ کرام جانا لڑا دے میں نہ لیکن محبوب دے حکم دی خلاف ورزی نہ کرے نہ کرے. ٹھیک ہے جی میرے دوستو، گل اور مضمون پھیلدا چلا گیا. حضرت اسامہ دا بدلہ گنن واسطے انہاں دے فرزند ارجمند سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ محبوب نے مقرر فرمایا یا نہیں مقرر فرمایا؟ تاں مقرر فرمایا نے بدلے واسطے جب محبوب نے تسلیم فرمایا کہ میرا زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، قتل کر دیتا گیا رومیاں دے ہتھوں بلکان دے ایک میدان دے وچ موتا. ٹھیک ہے جی، قتل انہاں دا تسلیم کیتا تاں بدلے دی تحریک چلی ہے نا جی. تو اللہ پاک بھی یقتل دا کلمہ فرما رہے، فرمائے شہید بالکل قتل ہو گئے، اس عالم دنیا تو رخصت ہو گئے. اور شہید اگر شادی شدہ آئی تو اس دی بیوہ جڑی ہے عدت گزار کے 4 مہینے ڈاڑے اگا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ شہید دی بیوہ اگا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں عدت گزار کے؟ بس ہن تانوں اس مسئلہ کیونکہ تسا سننی ہو، اگر کوئی دوجا مسئلہ کو ویا تو او ہاؤ ہو دے نعرے چل رہے ہوں میں نا جناب، باقیاں دے مجمع زندہ ہوں دے. ساڑھے آلن صرف نعت شریف سننا آندھئے، کلام سننا آندھا ہے، اشعار سننے آندھیں، طرزاں سننی آندھیں. کوئی ہک شرعی مسئلہ تھوڑا جائیں دقیق آونے اسا ہک دو جال دیکھ رہے ہیں. وہ میرے بھائی شہید جس وقت جامع شہادت نوش ماونے اگر وہ شادی شدہ ہوئے تو اس دی بیوی دوتے 4 مہینے ڈاڑے عدت فرض ہو. صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب 12ویں نقشبندی مجددی محتمم اعلیٰ جامعہ خیر الانام لیا، آپ نے قدم رنجا فرمایا. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحت سلامتی قوت عافیت دنال آپ دے سائد وچ ہمیشہ برکات دا سلسلہ جاری رکھے. ہر جگہ دوتے حضور سیدنا پیر بارو کریم رضی اللہ عنہ و قدس سر العزیز دی مثال بیان فرمی دیئے کہ اگر وہ سانو دین دے علم دی اہمیت دسیں دیں، مدارس مساجد دین دے مراکز دی الحمدللہ اپنے پورے خاندان عالی وقار اپنی اولاد ہوئے بھانجے بھتیجے سب نوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین مبارک دی طرف راغب فرمایا. اور اجسم بڑے ناز اور فخر نال ایسی ہستیاں دے اسم گرامی اپنی نجی مجالس محافل پیش کرتے ہیں، مجمع عام پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ساڑے شیخ طریقت بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، اور نال ہدایہ شریف جیسی اور دیگر علوم و فنون دیاں ساریاں کتاباں بھی بیٹھ کے الحمدللہ رات دن پڑھا رہے ہیں. اللہ پاک ایسی کریم ہستیاں دے سائد وچ برکت رکھے. یہ نعمت غیر مترکبہ ہستی ہوں گی. آپ نے کرم فرمایا، قدم رنجا فرمایا. اللہ پاک آپ سب نو حضور پیر بارو کریم اور جتھے جتھے اثر روحانی آستانے اور اپنے مشائخ نال وابستہ ہیں اپنے مشائخ عظام دی نگاہ عنایت اور فیض اسا سب آلے نسبت دے اللہ پاک شامل حال رکھے. میں مسئلہ بالکل آخری گلنا عرض کر رہے ہیں. دیکھو شہید جس وقت جامع شہادت نوش ماوند ہے اگر وہ شادی شدہ ہوئے وہ دی بیوی صاحبہ گھارے چوئے وہ تے 4 مہینے ڈاڑے عدت بھی فرض ہو ویندی ہے اور دا مال ترکہ بھی وراثات وچ تقسیم ہو ویندا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دے قتل نو تا قرآن پاک تسلیم فرما رہے ہیں. قتل نو تسلیم فرمایا ہے تو تاں وہ دی بیوی اگا نکاح کر سکتی ہے، عدت گزار کرو اجازت ہے اگر وہ چاہے تا. محبوب دے چچا زاد بھائی حضور سیدنا جعفر طیار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ بھی جمادی ثانی سن 8 ہجری غزوہ موتا دمشق دے قریب بلکان دا علاقہ اتھے جامع شہادت نوش مائے جتے سیدنا زید ابن حارثہ نو رومیہ شہید کیتا ہی آپ بھی شہید ہوئے. آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات دی بھابین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 10 سال وڈن حضرت سیدنا جعفر طیار انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جویں 4 مہینے 10 دن عدت گزریے. شہید دی اس زوجہ محترمہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکاح آگے فرما گئے جنہ جو حضرت محمد بن ابی بکر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. شہید دا ترکہ بھی تقسیم ہو ویندا ہے،
شہید دی بیوہ دے عدت بھی آندی ہے، اگر چاہے تو عدت گزار کے 4 مہینے 10 دن گزار کے شہید دی بیوہ اگے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور کئی صحابیات نے اپنے شوہران دے شہید ہونے تو بعد عدت گزارن تو بعد اگا نکاح فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام جس لئے اس عالم دنیا تو اللہ دی ملاقات رو پسند فرمائیں دے رہن، کیا محبوب علیہ السلام سمیت چلو محبوب علیہ السلام دے اسا امتی اور غلام ہے، سب انبیاء اور رسول دی نبوت اور رسالت تے ساڑا کامل ایمان ہے، اسا محبوب علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی اور ذکر مبارک تو ہی فیض و برکت حاصل کر دیں۔ محبوب دے وصال تو بعد کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ازواج مطہرات تے عدت فرض ہوئی ہے؟ کو نہیں فرض ہوئی ہے۔ کیا محبوب علیہ السلام دی ازواج مطہرات عدت گزار کے جی میں باقی اگے نکاح وغیرہ وہ کر سکتی ہیں؟ قرآن نے فرمایا 22ویں پارے سورہ وَأَلَّا تَنْكِحُوا ازواجہو من بعدہی ابدا، کیا محبوب علیہ السلام دی وراثت ترکہ بندی ہے کہ برا سادوی تقسیم نہیں؟ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، اساں بالخصوص جڑا انبیاء کرام علیہ السلام دا مبارک گروہ ہیں۔ ویسے تو نحن مبتدا ہے، معاشر الانبیاء مضاف مل کے خبر ہے، خبر بھی تو مرفوع ہویا کر دیئے جی میں مبتدا مرفوع ہویا کر دے، لیکن اتھے اخص و فعل مقدر ہے، اور اس تخصیص دے حال دے پیش نظر اتھے منصوب پڑا جا رہے ہیں نحن معاشر الانبیاء، ہے معاشر انبیاء خبر لیکن رفع دی بجائے نصب پڑا جا رہے ہیں تخصیص دے قائدے دوتے، فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، اساں بالخصوص جو انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک جماعت ہیں ساڑی وراثت کو نہیں جاری ہوں دی، ما ترکناہو فہو صدقتن، ساڑے زیر استعمال جتنی عالم دنیا چیزیں ہوں دیں اساں انبیاء کرام علیہ السلام دے وصال پہن دیں، وہ امت دے حق جو وقف اور صدقہ ہوئے دیں، انما اورثنا العلم، اساں اپنا علم شریعت ظاہری و باطنی انوار جو علم دے وچن وہ اساں اپنی امت واسطے بطور وراثت چھوڑ کے وینے، فمن آخذہو آخذہ بحظ وافرن، جڑا جتنا زیادہ محنت کر کے ساڑی او وراثت گن گیا، علم شریعت گن گیا، ساڑی وراثت جو اتنا ہی وافر اور زیادہ حصہ گن گیا۔ محبوب علیہ السلام دی نا زیر استعمال دنیاوی چیزاں جڑیاں او وراثت بنیاں، ترکہ کو نہیں تقسیم ہویا، آپ دی ازواج مطہرات تے عدت کو نہیں آئی، حضرات امہات المومنین دوتے جس لئے عدت کو نہیں، تو میرے دوستو باقی احکام کس طرح آگئے؟ لہٰذا یہ جڑا آج آکھا میں دے اساں دے بالفرض اگر 12 ربیع الاول شینو وصال 10 ہوئے بھی آ تو کیا جی میں امتیاں والے احکام ان تو سب محبوب دے حوالے نہ لیا ہوا، اور اگر انہاں سوگ بھی منائے 4 مہینے ڈاڑے تو میرے دوستو ایک واری سوگ ہو گیا، باقی تا اسلام اچ شوہر وفات پاوے بیوی دوتے عدت آن دیئے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام دی، کیوں؟ شہداء دی بیوی بھی عدت گزار سی، اگاں شادی بھی کر سکتی ہے عدت گزار کے، سوگی منے سی، اس تو علاوہ ترکہ بھی تقسیم ہو سی، لیکن شہداء دے مقابلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی وصال 10 تو بعد حیات طیبہ جسمانی اتنی مضبوط اتنی پکی ہے، اور شہداء دی زندگی نالو بھی انبیاء کرام دی حیات طیبہ وصال تو بعد اتنی اعلیٰ ہے کہ شہید دی بیوہ دوتے عدت انبیاء کرام علیہ السلام دے وصال تو بعد انہاں دی ازواج مطہرات تے عدت کو نہیں، انہاں دا ترکہ تقسیم ہوندہ، انہاں ہستیاں دا نہیں تقسیم ہوندہ، وراثت بندی نہیں، انہاں دیا بیویاں اگے نکاح کر سکتی ہیں، اے اگے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو کوئی ہستی اگے نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ شہداء دی زندگی دے مقابلے جی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی حیات طیبہ وصال 10 تو بعد نہایت اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ چیز سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت جس میں عرض کیتا ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی تک نے فرمایا یہ حدیث ثابت صحیح ہے کہ سارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات جویں ہی جلوہ گر فرمائے ویندن درود و سلام دے نظرانے پیش کر کے اللہ پاک دوبارہ این حقیقی جسمانی زندگی مبارک انہاں ہستیاں نو قبر منور وچ عطا فرما چھوڑ دے، یصلونا و نمازاں بھی ادا فرما دے۔ ہن میں عرض کیتا ہے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص ساڈے محبوب علیہ السلام تے عالم برزخ ذمہ داریاں تے بہت زیادہ، میں عرض کیتا ہے بھی یہ عربی فارسی ہر کتاب وچ موجود ہے، اردو وچ، لیکن خاص علماء دیوبند توجہ فرماوے نے مماتی دوست
بھئی علامہ تھانوی صاحب من قاسم نانوتوی صاحب دی آب حیات پڑھو، یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ سارے محبوب علیہ السلام دی عالم برزخ بہت زیادہ ذمہ داریاں. نمبر ایک پہلی ترین ذمہ داری یہ کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال ہوندہ ہی، اگلے پیارے نبی علیہ السلام دا دور مبارک شروع ہوندہ ہی، ساڑھے محبوب تہنی خاتم النبیین علیہ السلام. محبوب دی جلوہ گری تو بعد کوئی نواں نبی اور رسول علیہ السلام تا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ہون بھی رسالت جاری ہے تا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی. اساں جس لئے کلمہ طیبہ پڑھ دیں، کلمہ شہادت پڑھ دیں، وہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام ترکیب آن دیئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام. کیا اس طرح ترجمہ ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی عبادت نہیں؟ محمد الرسول اور محمد بن عبداللہ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. کیا ترجمہ کرتے ہو؟ تو ساتھ ہو نہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے. جب تک کوئی معدول نہ کرے سی اسنو، اس وقت تک ادھی استمرار دوتے ہی دلالت رونی ہے، ہمیشگی اور ثبوت تے دلالت رونی ہے. لہذا اے ترجمہ بالکل غلط ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، تو سادھو ترجمہ بالکل عربی قواعد و ضوابط دے خلاف ہے. محمد الرسول اللہ اس دا ترجمہ ہے کہ میرے آقا محمد کریم علیہ السلام اللہ دے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہابیاں دا ترجمہ پڑھو، یہ ترجمہ ہو سی. اہل حدیث وہابیاں، دیوبند وہابیاں دا پڑھو، یہ بھی انہاں دی شاخ، یہ ترجمہ ہو سی. اہل تشیع کرسن یا اہل سنت کرسن یہ کہ میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں. رسالت آپ دی جاری ہو ساری، یہ وصال ایک دستوبہ دی. رسالت دی کیا تعریف ہے؟ الرسالت النبوت ہی الرابطہ بین مرسل والمرسل الیہم. المرسل بھیجن والی ذات اللہ پاک دی ذات ہے. المرسل الیہم جنہاں دی طرف بھیجے گئے وہ مخلوقات ہیں. جس لئے رسالت خالق کریم اور مخلوق دا درمیان باطنی رابطہ فیض دنائیں، اور محبوب دی رسالت ابد تک جاری ہو ساری ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تو بعد کئی نوے نبی علیہ السلام نے نہیں آمنا، جس لئے انہوں ہر زمانہ ہی آپ دی رسالت دا زمانہ ہے، اور رسالت باطنی رابطہ فیض ہے خالق اور مخلوق دے درمیان. فرمایا محبوب دے وصال تو بعد بھی جی میں دنیا دی ذمہ داری ہے قبر انور چی. آج پہلی ذمہ داری وصال کے بعد یہ ہے کہ محبوب اللہ کو لو سب کچھ گھندن فیض اور عالمین مخلوقات جو انہوں بھی تقسیم فرما رہے ہیں. دوسری ذمہ داری ساڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ کہ آپ ان قاسم نعمتہ دیں. آپ نے فرمایا اوتی تو خزائن الارض. بخاری مسلم سب بھی حدیث سے صحیح ہے. بخاری شریف ترائے مقامات تھے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تو مروی حدیث پاک ہے. اوتی تو خزائن الارض، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. زمین دے سارے خزانے بھی میں نے ہمیشہ واسطے عطا فرما دیتے گئے. زمین دے تمام خزانے دی چابیاں بھی میں نے عطا فرما دیتی گئے. لہذا جس نے جیڑے خزانے نعمت دی ضرورت ہے، انما انا قاسم واللہ یوتی، عطا اللہ پاک فرما رہے لیکن تقسیم میں کرداں. محبوب علیہ السلام ظاہری خزانے بھی تقسیم عطا فرما رہے ہیں، رزق آپ تقسیم فرما رہے ہیں، اولاد آپ تقسیم، یہ بھی آپ دی ذمہ داری ہے. اور فرمایا وقت محبوب دا فرمانے ٹھیک ہے جی، مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. بخاری لوجی جلد سے 1035 یہ تینوں ترکیبہ موجود ہیں صحیح حدیث پاک دوچ. فرمایا جڑا ساڑی خوابی زیارت اور دیدار کر رہے وہ برک ساڑی دیدار کر رہے. شیطان جتنی کوشش کرے کدے ساڑی صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا. محبوب دے دن کیڑا امتی ہے میرے دیدار واسطے تڑپ دے تنہائی دے وچ. گل پہ ہوندی بے مجمعی تاسا سارے اچھیاں لچھے دار تقریرہ کرنے. گل تے ہے کہ سچی محبت اللہ اور دے محبوب نال تاؤں سی یہ خلوت اور تنہائی تھی انہاں بارگاہاں یاد کرے سلطان. گل تے تو شروع ہوئی ہے، اگے مضمون پھیل گئے. ٹھیک ہے جی میرے دوستو، چونکہ بخاری شریف وچ حدیث سے صحیح ہے. آپ کتنی مرتبہ مشکات شریف پڑھا چکے ہو سن، آپ مدرس ہستین، استاذ العلماء ہستین، پڑھیں دیں آپ مشکات شریف. مشکات شریف دا آخری باب امام المحدثین امام ولی الدین تبریزی عراقی 807 ہجری وصال ہے. انہاں کیڑا آخری باب کیا ہے؟ باب و ثواب حاضح الامت. اس باب دی فصل اول پہلی حدیث امام ولی الدین عراقی بخاری شریف اور کتنی کتابوں دے حوالے پیش کر رہے ہیں.
کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ حُبًّا لِّي مِنْ أُمَّتِي أُنَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوُدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ۔ بخاری شریف دے مبارک الفاظ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے صحیح سند دینا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے اہل بیت اطہار دی مقدس ہستیاں، اے میرے پیارے صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں، تسا میرے نال بہت شدید محبت فرمیندے ہو، اور تسا کیوں نہ میرے نال محبت فرماؤ؟ میرے حسن مبارک دے جلوے تا ہر وقت اپنی اکھاں نال ویکھدے ہو۔ میرا حسن و جمال تواڈے سامنے ساڈے اُتے قرآن پاک نازل ہوندا ہے، نزول قرآن دی جتنی حالات کیفیات صورتن وہ تسا اپنی نگاہاں نال ملاحظہ فرمیندے ہو، ساڈے معجزات رات نہیں مشاہدہ فرمیندے ہو، ساڑے کمالات برکات جملہ امور و رات دن مشاہدہ فرمیندے ہو، وقت کیوں نہ سن نال سب تو زیادہ شدید محبت رکھو؟ فرمایا تساں تے ساڑے معجزات ہی دے بیٹھے ہو، نزول قرآن دی کیفیات صورت اور احوال ہی دے بیٹھے ہو، ساڑا حسن و جمال بھی تواڈی نگاہاں دے سامنے، ساڑے کمالات و برکات دا مشاہدہ بھی رات دن کر رہے ہو، تساں بھی بڑی شدید محبت کر دے ہو، لیکن اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ حُبًّا لِّي مِنْ أُمَّتِي أُنَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي۔ فرمایا تواڈے مقابلے جی میں اللہ دے محبوب نال شدید محبت کرنے لوگ میری امتی جو تواڈے مقابلے جی زیادہ محبت میرے نال کرنا لے او میرے امتی ہو سن جڑے میرے وصال اقدس تو بعد تشریف کے ناصر دنیا جی۔ کیا انہاں میں ڈٹھا ہے میرا حسن و جمال اکھاں نال ڈٹھا ہے؟ یہ تساں کوٹ سلطان چران دے ہو، محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس سن 11 ہجری چویا، ہونے 1442 سن ہجری ربیع الاول شریف محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو اج 22 دی رات ہے ربیع الاول شریف دی یکم یا دو محبوب علیہ السلام دا وصال ہے ربیع الاول شریف سن 11 ہجری 1442 چو 11 کٹ سو 1431 یہ اج دی رات تک میں قربان ونجا میرے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو 1431 سال اور 20 یا 21 راتاں ہو چکی ہیں، اتنا عرصہ پہلے، لیکن تسا محبوب دن زیارت کو نہیں کی تھی، آپ دی مجلس کو نہیں مدینہ طیبہ بن کے حاصل کی تھی کہ محبوب سامنے عالم دنیا اساں 1400 سال بعد ہی جمعے ہیں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ساڑے دل اچ محبوب نال محبت ہے، کوئی ساڑے محبوب دا نا گنے ساڑا دل ٹھرن لگ میں ہے۔ معجزات دا ذکر اساں معجزات اکھاں نال نہیں ڈٹھے، لیکن ذکر آندا ہے ساڑا ایمان تازہ ہو ویندا ہے، ٹھیک ہے جی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تواڈے مقابلے جنہ میرا دیدار ہی نہیں کیتا، تسا میرے غلاماں دے جڑے میرے سامنے جلوہ گر عالم دنیا تواڈے نالوں بھی اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ مِنْ أُمَّتِي میری امت جو حب لی میرے نال عذرو محبت سب تو زیادہ شدید میری ذات نال محبت کرنے او میرے امتی ہو سن جڑے میرے وصال اقدس تو بعد آسن یودو احدہم انہاں جو ہر ہک کے شدید محبت رکھسی لو رآنی بے اہلی و مالی تمنا کرسی دعا منگسی اللہ پاک یہ جتنا میرا اہل و عیال بچے وغیرہ نے سارے گھن گھن مال جتنا دیتا ہی گھن گھن بس اپنے محبوب دی پلک جھپکن دے برابر من دیدار کروا چھوڑا، اتنی میرے دیدار دی تڑپ رکھ سن تمنا رکھ سن۔ سچا محبوب دا محب امتی ہوا ہوتا ہے۔ آج ایسا سارے عاشق رسول اللہ السلام بندے سچا عاشق ہوئے، کیونکہ جی عشق جڑا ہے نا جی عشق از سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ حضرت پیر رومی جیسی ہستیاں، عارف جامی جیسی ہستیاں فرماتے ہیں اے نادان طبیب میرے سرہانے اٹھ کے لگا وائیں، یہ تیریاں دوائیاں تے نبضاں چیک کرن دا مسئلہ ہی نہیں ہے پیار۔ از سر بالین من برخیز اے نادان طبیب جڑا میں نو مرض لاہے کے نا تو او دا علاج تیرے کل کو نہیں، کیونکہ میرا جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو اس تو لا بلد اور ناواقف ہے میری مرض تو میرے معاملات تو، اس وقت میرے سرہانے اٹھ بن، ٹھیک ہے جی، کیوں میں مریض عشق ہاں اور مرض عشق دا علاج سوائے محبوب دے دیدار دے اور کسے شے نہیں، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، جڑا
عشق ہوتا ہے نا جتھے عشق والا رشتہ اتنے دیدار خود عشق دے بنیادی ترین تقاضے دے چوئے حضرت اویسے کرنی کنیے تڑپ دے محبوب دے لیکن امی جان بڈھی درمیان جنہاں دی خدمت دا مسئلہ آمدہ ہے جنہیں امی جان دا وصال ہوئے تدفین جنازہ فارغ ہوئے کنیے دوڑے آئین یمن دے وچوں قبیلہ مراد چوں مدینہ طیبہ محبوب دی اساں عاشق رسول اللہ السلام تک کہلانے لیکن کدے اپنے گریبان وچ بھی جھاتی پاؤں کہ کتنی دفعہ تنہائی چ رو کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تو اللہ پاک یہ سارا کچھ ویندا ہے چلا ونجے پر محبوب دا دیدار عطا فرما وہ جڑے اتنا تڑپ رہے ہوندے نا محبوب دے دیدار واسطے مت محبوب علیہ السلام دی اے بھی عالم برزخ ہے جی کون پہ لکھ دے اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے یہ تمام علماء لکھ رہے ہیں اہل سنت تو علاوہ مکاتب فکر دے بھی کہ ذمہ داریاں آپ دیاں عالم برزخ دے وچ بھی آپ دی ہر امتی تے نظر ہوندی ہے جیڑا آپ دے دیدار واسطے تڑپ دے محبوب فرماتے ہیں یہ ساڑھے نال محبت کر دے سانو بھی اس نال محبت ہے مت محبوب خواب دیدار کروے یہ آپ دی ذمہ داریاں دے آپ جلوہ گری فرماتے ہیں عالم رؤیا اور بخاری مسلم دے وچ حدیث پاک ہے بخاری دوجی جلد 1035 کتاب التعبیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ جڑا ایک باری خواب سارے دیدار کرنے کامیاب ہو گیا اسا ان قریب ان دیدار کروے سو کہ جاگ دے ہوئے بھی سارا دیدار کر رہے ہو بالکل عالم اجسام دے جاگ دے بھی محبوب علیہ السلام اپنا دیدار کرے سن یہ بخاری دوجی جلد 1035 کتاب التعبیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تو تمروی حدیث ہے یہ حدیث مسلم شریف پہلی جلد 385 تے بھی موجود ہے بھئی مر رآنی فی المنام فس اس واسطے تھانوی صاحب بھی لکھ رہے ہیں باقی بھی علماء فرما رہے ہیں ایک ذمہ داری ہے کہ جنہوں محبوب خواب چا دیدار کراویں وہ زیادہ انتظر سیرانی بڑی جلدی ہو میرا دیدار کرسی یک ذاتے عالم بیداری دوچ ہاں جی تو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بھی اپنے کرم تے ذمہ داری کی دیئے کہ جڑے امتی دے احوال خواب دیدار تو بعد دا ظرف ایسے وہ لوگوں دے گریہ کاری نہیں کر رہا دکھلاوے نہیں کر رہا ویڈیو ریکارڈنگاں نہیں کرا رہا آپ دی خواب دیدار دیاں شہرتاں دا بھکھا نہیں ہے محبوبہ دے معاملات کون ظاہر کرتا ہے سچا محب ہاں جی عارف جامی جیسی اور حافظ شیرازی نے ارشاد فرمایا میان محب و محبوب رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نیز تو یہ محبوب دا دیدار ہوئے تو اشتہار لائی بیٹھا ہے وہ محبوب دے دیں ساڑھے امتی مخلص ہے ساڑھے معاملات رو وہ سمجھتا پہ ہے ساڑھے نال معاملات چلیں دے عشق دے سچی محبت دے وقت محبوب جاگ دے اے بھی آپ دے ذمہ کرم تے آپ تشریف گنا دن جاگ دیں اور اشرف علی تھانوی اور بڑے بڑے علماء دیوبند واضح طور پہ لکھ دیں 4 جلدہ جنہ سیرت النبی علیہ السلام بعد از وصال نبی علیہ السلام 4 جلدہ میرے کو کتاب موجود ہے ہاں جی ادوی دیکھو علماء دیوبند کیا واضح کر رہے ہیں کہ وصال اقدس تو بعد بھی محبوب دی سیرت طیبہ جاری ہے اور نچ یہ بھی ہے کہ جیڑا محبوب علیہ السلام دی محبت تڑپ دائی رات دن محبوب دے عشق دا نور اور فیض لوگاں چ عام کر دائی جس لئے عالم دنیای وفات پہندا ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ باقاعدہ طور تے دی نماز جنازہ چ قدم رنجا فرمائے یہ اشرف علی تھانوی بھی نشر الطیب دے صفحہ 92 تے آپ دے وصال اقدس میرے دوستو یہ تو میں طالب علم تو مسئلہ سمجھاونا چاہنا کہ جس لئے امام محمد بن یوسف صالحی جڑے آج تو ٹھیک 500 سال پہلے 942 ہجری دمشق کے وصال فرما رہے ہیں جنہوں نے شرف حاصل ہے عالم اسلام دی آج تک جتنی سیرت طیبہ دی عربی کتاباں سب تو وڈی کتاب انہاں دی 14 جلد سبل الہدا والرشاد امام جلال الدین سیوطی وہ بھی تا یہ لکھ دے محبوب دے وصال اقدس دی جلد وچ کہ محبوب علیہ السلام تے عالم برزخ دی ذمہ داری فرمایا تھا وظائف النبی علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس بعد برزخی ذمہ داریاں کیا ہیں جس رو وصال اقدس بعد بھی محبوب علیہ السلام ادا یہ ساری چیزاں صدیاں تو علماء عرب و عجم دے بیان فرما رہے ہیں تو میرے دوستو جس نے اتنی ذمہ داریاں محبوب کیوں فرمائے دن کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء کرام علیہ السلام وصال اقدس بعد اپنے مبارک مزارات اور نورانی قبریں زندہ ہوندن یصلون نمازاں ادا فرمائے دن محبوب باقی ذمہ داریاں دا ذکر تا نہیں فرمائے خاص نماز دا کیوں فرمائے وہ دا سبب بھی آپ اس سے حدیث دی شرح ملاحظہ فرما سو
علامہ سلیمان جمل جیسی ہستیاں، امام ساوی احمد مالکی جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اکابر دی کتابیں نے فرمائیں یسلونا جو محبوب نے ذکر فرمایا ہے اس دے وچے حکمت ہے پئی اوے کہ ایک ہوندا ہے روح دا معاملہ، ایک ہوندا ہے جسم سمیت روح دا معاملہ۔ اکیلی روح ایک بسیط چیز ہے، وہ مرکب نہیں ہے کہ مختلف اجزاء، سارا جسم مرکب ہے، انگلیاں بھی ہیں، ہتھیلی بھی ہے، ظاہر الید بھی ہے، ہاتھ دی کنڈ بھی ہے، اس تو بعد بازو ہے، کلائی ہے، مونڈ ہے، و جناب سینہ ہے، یہ پارٹس آف باڈی جسم دے حصے اعضائے بدن انسانی، یہ تا مرکب مختلف اعضاء نال روح بسیط چیز ہے، وہ ٹکڑے اندر تجزی دے وچ نہیں ہوندی، وہ دے جز الگ کوئی نہیں، پارٹس کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ روح جتھے موجود ہو سی موجود ہو سی، روح کھلوتی ہے، روح بیٹھی ہے، روح لیٹی پئی ہے، قیام وچے، رکوع وچے، سجدے وچے، یہ کوئی حکم نہ، صرف روح موجود ہے، نظر آسی موجود ہے، اصحاب نظر نو نظر آسی، ہر بندے نہیں اکیلی روح نظر آتی، مجرد روح، ٹھیک ہے جی۔ جسم جڑا ہے وہ تے قیام دا حکم بھی لگتا ہے، رکوع سجدے دا سارے حکم لگتے ہیں۔ مثال دے طور تے اگر اساں آکھو جی یہ گیند ہے، بال گیند تواڈے سامنے رکھو جا تو آکھو جی بالکل استاد جی گیند موجود ہے، گیند دا مقصد ہے چونکہ کھیلنا، اس وقت وہ ہر زاویے تو برابر گول ہویا کرتا ہے، ہر طرف وہ برابر گول ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا جہا ٹیڑھا ہوئے سی، گلائی فرق آوے سی، تساں جناب اس اڈے ہٹ مرے سو ویسی ہور پاسے، کھیلن دا مقصد ہی ختم ہوئے سی، گیند بناون دا مقصد ہی فوت ہو گیا، ہر طرف وہ برابر زاویے گول ہے، ٹھیک ہے جی۔ گیند نو رکھ چھوڑو تساں آکھو جی ٹھیک ہے استاد جی نظر آ رہے گیند موجود ہے، میں تواڈے کول پوچھاں گیند لیٹا پہ ہے یا گیند کھلوتا ہے، سدھا ہے یا مودھا ہے، الٹا ہے، تو ساکسو جی موجود ہے لیکن ہر طرف وہ ان گول ہے کہ ایسا ہی دیوتے کھڑے ہومن لیٹے الٹے سدھے دا حکم نہیں لا سکتے، موجود ہے بس ٹھیک ہے موجود ہی رکھو۔ لیکن اگر تواڈے سامنے پین کر چھوڑو اس دی بناوٹ ان گیند دے برعکس ہے، یہ آکسو جی بالکل پین موجود ہے، قلم موجود ہے، میں تواڈے کول پوچھساں جی یہ کھلوتا ہے یا لیٹا پہ ہے، تو آکسو جی ہن کھلوتا ہے، ہن اے ٹیڑھا ہے، ہن اے بالکل لیٹا پہ ہے، ہن اے الٹا ہے اور اس وقت اے سدھا ہے۔ یہ گل کر سو اتنے سارے الٹے سدھے مودے ہومن دے، ٹیڑھے ہومن دے، کھڑے ہومن دے، لیٹے ہومن دے بھی نال احکام لگ گئے، کیونکہ جی بناوٹ اس طرح سارے علماء فرماتے ہیں محبوب نے باقی ذمہ داریاں چو یسلونا نماز کی ذمہ داری اس واسطے رسائیے کہ روح جتھے بھی اللہ دا ذکر اور عبادت کر رہی ہوئے ادو تے قیام سجدے دا حکم نہیں لگدا، بل روح موجود ہے اللہ دی عبادت کر رہی ہے، اللہ دی طرح مراقب ہے متوجہ، نماز دا حکم اس سے لگ سی جس نے روح جسم سمیت موجود ہو سی۔ علامہ احمد ساوی مالکی یہ ساری بحث فرما رہے ہیں، امام سلیمان جمل رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بحث فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر ائمہ شارحین حدیث یہ بات کہ یسلونا دی قید باقاعدہ طور تے فائدہ دے رہی ہے، اور یہ فائدہ دے رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام صرف روحانی طور تے زندہ نہیں، اپنے مبارک مزارت جسم انور سمیت زندہ ہوں دن، یسلونا جسم انور سمیت ہی نماز پڑھ دن، روح مبارکہ جسم انور موجود ہوں دیئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام قیام رکوع سجدہ کر رہے ہوں دن، قبر انور دی بعد از وصال برزخ مبارک دی جڑی حیات انبیاء کرام علیہ السلام دی وہ محض روح دی زندگی نہیں، جسمانی حقیقی زندگی ہے۔ میرے دوستو وقت محبوب کریم علیہ السلام جس طرح یعلمہم الکتاب عالم دنیا چاپ دے سامنے ہستیاں موجود آپ کتاب دی تعلیم دے دیں، انہیں سارے محبوب علیہ السلام وصال تو بعد بھی جڑے لوگ واقعی چیدہ اور محبوب دے پسندیدہ اور اس مرتبے دن محبوب قبر انور چونانو کتاب اللہ دی تعلیم عطا فرمائے دن۔ یہ گل میں آکھے قرآن پاک 28واں پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 واضح طور تے اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جس نے مقام نازل ہوئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبلہ لفی ضلال مبین۔ یہ جس نے مقام نازل ہویا وآخرین منہم اور دوسرے انہاں دے وچوں امیین دے وچوں لما یلحقوا بہم جڑے جے پہلے نہ لاحق نہیں ہوئے بعد ہی چاسن، ٹھیک ہے جی،
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندن جس نے سورہ جمعہ دی ابتدائی آیات بینات نازل ہوئیاں، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، آپ فرماندن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ محبوب دے قریب حاضرن اور اساں عرض کی تھی میرے آقا یہ کون خوش قسمت تواڈے امتی ہیں جڑے اجے آئے نہیں لما یلحقو بہم اجے لاحق نہیں ہوئے بعد ہی چاسن، اور تساں انہاں دے بھی کتاب اللہ دی آیات بینات دی تلاوت فرمائے سو، انہاں نو بھی اپنی حکمت سیرت سنت شریعت دی تعلیم دے سو، یزکی انہاں دا دل اور باطن بھی پاک و صاف فرمائے سو، یہ کون ہیں جڑے آمنے بعد ہی چن اجے لاحق ہی نہیں ہوئے پہلے دے نال بعد ہی چاسن، اور اللہ پہلے اللہ پاک پہلے انہاں دا ذکر تواڈے تے نازل فرما رہے من ہوں میں کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجمع پاک تے نظر مبارک توڑائی، حضرت سلمان سب تو زیادہ قریباً وضع یدہ علیہ، محبوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک انہاں دے مونڈے مبارک تے پہنچا آپ نے رکھا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان الایمان بالسریہ وفی روایت لو کان العلم بالسریہ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان اور علم کہکشا سریہ ستارے دے جھرمٹ اس بلندی تک بھی پہنچ ونجے لنالہ رجل او رجال من ہاؤلاء اے من اہل فارس، اے جڑے سلمان فارسی فرمایا انہا اہل فارس دے وچوں میری امت دا ایک جوان اور ادھے نال علماء دی جماعت ایسی آسی جڑی اتھے بھی پہنچ ویسی ایمان نو ہی حاصل کر گنسی علم نو بھی، اور دوبارہ میری امت دے تقسیم تمام امت دے اکا امام مالک یا فرمیندن، امام شافعی یا فرمیندن، امام احمد بن حنبل یا فرمیندن، امام جلال الدین سیوطی یا حافظ ابن حجر حیتمی مکی سب یا اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اس تو مراد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمتن، آپ اہل فارس ہیں، فارسیاں چاپ تو بڑا کوئی امت دا عالم نہیں ہویا، امام بخاری مسلم ہوئن یا امام شافعی احمد بن مالک اس سارے شاگردہ دے شاگردن، امام اعظم ابو حنیفہ تابعی رضی اللہ عنہ دے، محبوب علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت دی ولادت 70 یا 80 ہجری چے، وصال 10 رجب سن 150 ہجری چے، جیڑی ہستی محبوب دے وصال 10 تو بھی 70 سال یا 60 سال بعد اچ ولادت فرماون والی آئی، محبوب علیہ السلام نے انہاں دی ولادت دی بشارت قرآن پاک دی روشنی پہلے ارشاد فرمایا، فرمایا وہ آسن 60 سال بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت، محبوب دا وصال 60 سال پہلے ہو چکا اسی، لیکن محبوب علیہ السلام نے بعد اچ آمن والے انو بھی یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیم، کتاب اللہ دی تعلیم بھی رو دے انوری جو عطا فرمیسن اور تزکیہ بھی عطا فرمیسن۔ میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ جو حاضر آپ تعلیم بھی عطا فرمیدن ویزکیم، اور نگاہ دس پاک دلانو بھی پاک اور صاف، تو او لوگ جڑے بتاں دی پوجا چ مستغرقن اللہ پاک دی محبت محبوب دا تزکیہ عطا اور فیض عطا فرماون نال اس درجے دی ہو گئی، قرآن فرماندا ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ ساری رات اور بس اوقات رات دا اکثر حصہ محبوب دے غلام اللہ دی بارگاہ چ قیام رکوع سجدے وچ گزار چھوڑ دین، تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع، انہاں دے پہلو اپنے بستریں کو جدا راندن، ساری رات اللہ دے ذکر اور عبادت دے وچ اپنا وقت بسر کرتے، ایسا فیض سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا جاری ہویا، جنہاں دی نمازاں شب زندہ داریاں دی تعریف اللہ پاک فرما رہے، اور نال ہی دیکھ گنو کہ اوہ ہستیاں جنہاں دی نمازاں دی تعریف، جہاد دی تعریف، اللہ پاک نال اتنی محبت کہ ساری رات انہوں دے پہلو اپنے بستریں کو جدائن اللہ دی بارگاہ قیام رکھو سجد، اگر انہاں ہستیاں دی بھی بے توجہی ہو ونجے محبوب دی بارگاہ تو صرف وہ آواز ہی محبوب علیہ السلام دے سامنے اچھی کر بیٹھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تواڈے اتنیاں اپنی بارگاہ نال محبتاں، اخلاص، قرب یہ چیزاں نہیں دیکھ رہیاں، میں ساری محبتاں میرے بندے دیاں میرے نال شب زندہ داریاں، تہجد گزاریاں، عبادات، جہاد، ہجرتاں، میں اللہ دا قانون نے ساری چیزاں قبول تاؤں دیاں، یہ ادب مصطفیٰ علیہ السلام، محافل میلاد اس ادب محبوب دی بارگاہ نہ رابطے غلامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور محبوب دی فیوز و برکات گھنن دے ذرائع جو سب تو بڑے ذرائع دے وچ داخل ہے، اس وقت امت کدے بھی ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو غافل نہیں رہی، لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد اسلام، آپ حضرات نے بھی بڑی عقیدت، محبت، جذبیاں نال آج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس دا اہتمام فرمایا، اللہ پاک تواڈا حسن انتظام
جملہ حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرماوے اور دین و دنیا دی ہر خیر. ہن تساں سمجھدے پے ہو میرا بیان مکمل ہو گیا ہے تے جیڑی گل شروع کیتی اسے او اتھائی محبوب رات نو ود تشریف گن ویندے ہوندے ہن سجدہ رکوع قیام کرن والیاں دے مسجد البیت گھر والی مسجد وچ. چنانچہ ایک رات محبوب علیہ السلام اپنے در دولت تو چلے. قرآن فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. ایک تفسیر ہے محبوب جس نے تسا رات نو اتنی محبت ہے تو کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی پاک نماز پڑھ رہے ہیں تسا سجدہ کرنے والے ہیں تقلب فرمائے دیو بار بار آندے ویندے ہو. میں اللہ اس وقت بھی تو ملاحظہ فرما رہے ہوں دیکھ رہا ہوں. ایک رات محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو جو گزرے آپ حالت قیام دے چن حضرت صدیق دے متعلق آئی آپ نماز کانا ہاں جی ان قیام فرمائے دے کل وطا دے جی میں دیوار دے میخ گڑ چھوڑو تے نہیں ہل دی نا جی. حضرت صدیق کوئی حرکت نہیں ہوتی ہونٹ مبارک بھی حرکت ابتدا جنن کر دے دل چی قرات جاری اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کل وطا دے میخ دی طرح گڑے کھڑوتے نا جی. ٹھیک ہے جی. محبوب علیہ السلام نے انہوں نے ملاحظہ فرمایا فیض عطا فرمایا یہ دل چ قرات فرمائے دیں ہونٹ مبارک ہل دے کوئی نہیں کوئی حرف پورے جڑا تلفظ دے نال تا کوئی نہیں ادا ہو رہا آواز ہی کوئی نہیں باہر آ رہی قرات دی. آپ متوجہ رہے. اس تو بعد آپ چلے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی مسجد البیت جتے انہاں گھر دے وچ رات نو عبادت کردن محبوب اتھے تشریف گنائے. آپ محبوب نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمر اتنی اونچی قرات نفلاں دی فرما رہے ہیں دور دور تک آواز جا رہی ہے. محبوب علیہ السلام نے کچھ دیر توجہ فرمائی فیض و برکت عطا فرمایا. آپ واپس اپنے در دولت تشریف گنائے. حدیث کریمہ چ صبح نماز فجر تو بعد محبوب علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یاد فرمایا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے بھی یاد فرمایا. فرمایا یا ابا بکر قد مررتو بکل بارحتا میں گزشتہ رات تواڈے کول میرا گزر ہویا ہے تساں کنتا تصلی نماز پڑھ رہے ہوئے اور سبب کیا آئی لما لا تجہرو تواڈی تو اکا آواز ہی باہر نہ یا جہر کاری نہ ویرے یہ مخفی کیوں قرات کر رہے ہوئے قرآن پاک دی سورہ فاتحہ بھی اس کو اگلی سورت بھی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور میں قربان اسمعو لما اناجی ہے جس بارگاہ دی وچ میں اللہ دی بارگاہ مناجات عرض و معروض کردہ جہ دی بارگاہ میں قیام رکھوں سجدہ وہ تو ساری کائنات سب تو زیادہ اسماء سنن والی ذات بابرکات ہے. میں نو اچھا بولن دی لوڑ کیڑی اس بارگاہ وہ تو سب تو زیادہ سنن والی ذات بابرکات ہے. وہ تو سمیع ذات بابرکات ہے سمیع و بصیر. لہذا حضور میں نو اچھے پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے. آپ نے فرمایا اچھا. اس تو بعد حضرت فاروق اعظم دی طرف متوجہ میرے پیارے عمر ساڑا گزشتہ رات تواڈے کول بھی گزر ہو آئی اور تساں اتنی اونچی آواز کے دور دور تک نفلاں دی قرات دی آواز جا رہی ہے. لما کنتا تجہرو تساں اتنا جہر کیوں رات نو کیتی کھلوتے ہوئے. عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ قربان میں تا اس نیت نال اچھی اچھی پڑھتا قرآن پاک نفلاں دے وچ او کے ذوالوسنانا و اطرت الشیطانا. قرآن پاک دی جتنے توڑی آواز ویسی شیطان بھج سی شیطان نو بھجینا تے جڑے غفلت اور سستی دے وچ بسترے دے وچ ستے پے ہوندے انہاں سست اور غافل لوگاں نو اونچا قرآن پڑھدا کنا آواز نیند آندی نے اٹھ کے ہوئی وضو کر کے اللہ دی بارگاہ. حضور میری نیت ہے شیطان نو علاقے جو بھجاواں و او کے ذوالوسنان اور غفلت ستے ہوئے نو جگاواں. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے صدیق جواب آپ دا بھی آل ہے تساں اللہ نو سناونا مخلوق نو تا نہیں سناونا لیکن پیارے صدیق چونکہ قرآن چل دا حکم ہے فقرہو ما تیسر منہو ما تیسر من القرآن تے قرات دا اطلاق کس تے ہو سی کہ ہر حرف اپنی پوری صفات دے نال اور صحت نال اپنے اپنے مخرج تو ادا ہوئے او تاں اسی جے کم از کم تواڈے کان تا تواڈی آواز مبارک سن دے پے. لہذا یا ابا بکر ارفع من صوتے کا شیئن یہ نماز نفل جس نے پڑھو تھوڑا جہا اپنی آواز اچھا کرو تاکہ تواڈے کم از کم اپنے کان مبارک ضرور سنن. میرے آقا جو حکم اگلی رات تو انہیں نماز پڑھ سو. اور یا عمرو اخفا من صوتے کا شیئن پیارے عمر نفلی عبادت ہے دن بھر کسی مسلمان نے کم کیتا ہے بزرگ ہے کوئی مریض ہے کوئی طالب علم پڑھ رہے ہیں کسی نے کوئی معاملات ہیں یہ نفلی معاملہ ہے. اس نفلی عبادت دی وجہ تو لوگاں دی نیند آرام معاملات مصروفیات دے وچ خلل پاونا جائز نہیں. لہذا پیارے عمر اخفا من صوتے کا شیئن تسا مہربانی کر کے ذرا اپنی آواز نو پست کرو.
جنہیں محبوب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تھوڑی جی آواز اچھی کرن دا، حضرت عمر نو آواز نیوی کرن دا حکم فرمایا. اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی تائید وچ قرآن پاک نازل فرما چھوڑا. فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا. میرے پیارے بندے جس لئے رات نو میری بارگاہ قیام کردہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، لا تجہر بصلاتک، بہوں جہر تے اچھی آواز یا اپنی نماز اچ نہ بلند کیتی کر، ولا تخافت بها تے نہ ہی بالکل ہی مخفی کر کے تیرے اپنے کان ہی نہ سنن، وہ کا ہونٹ ہی نہ ہلن. وابتغی بین ذالک سبیلا، اس جہر اور اس اخفاء دے درمیان اعتدال والا راستہ تلاش کر. یہ ہن میں گل کیوں سنائیے؟ اس وجہ تو نہیں سنائی بھی میں انہوں ڈالے تو اترا ایڈی تھکاوٹ کئی گھنٹیاں دا میں بلوچستان دا گڑگوجی شریف دا سفر حضرت خواجہ عبد المناف خان سے قدمج کیتا ہے. حضور پیر پٹھان دے ابا جان حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ محمد زکریہ صاحب جعفر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا شاہ سلیمان توسوی لجپال کریم دے بھی ابا جان دا جو اس مبارک ہے. گڑگوجی شریف ضلع موسیٰ خیل تحصیل درگ بلوچستان ہے. وہ اندرو وینے پہاڑی رستے تو وہ ایسی کریم ہستیاں کہ حضور پیر پٹھان ایک دن اپنے حجام نے جڑا آپ دی ظلف مبارک تراش دائی، مچھا مبارک دی تراش کر دائی، داڑھی مبارک دی زیب و زینت دا خیال رکھ دائی. اس حجام نو آپ بیٹھے فرمے دن بندہ خدا تو نماز دا بڑا پابند ہے، تکبیر اولا نال پڑھتا ہے، اپنا کام بھی کرے نا، ساری خدمت اور 2,000 اتھے درویش موجود ہوتا ہے، انہوں دے وال بھی تو زیب و زینت دا خیال رکھتا ہے، وال تراش دیں. تو جڑا ساڑھے ابا جان حضرت خواجہ محمد زکریہ صاحب علیہ رحمت دا گڑگوجی پہاڑ دوتے جڑا حجام آئی، وہ حجام صرف پنجگانہ نماز نہیں پڑھدا تکبیر اولا نال با جماعت، وہ تہجد دی بھی پابندی کردہ آئی. اور ساڑھے ابا جان دا حجام باطنی طور تے اتنا صاحب نظر آئی کہ اس علاقے دے وچ یا جس جگہ تے ہویا اگر کوئی اللہ تعالیٰ دا کتب جڑے کے کتب علاقہ پوشیدہ ہوں دن، اللہ دا کتب ولی بھی سامنے آویا، او حجام ایسا صاحب نظر آئی اس نو پہچان گیا. ایک کہندے حجام دی گل پئی ہوندی ہے. حضرت خواجہ محمد زکریہ صاحب سیدنا پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ تو دے ابا جان دی حجامت کرنا. حجام ظلف تراش اور بال تراشن والے دی یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا جن دی تربیت چرمن علیہ حجام اللہ دے ولیاں دی پہچان رکھتے ہو میرے تہجد نہ قضا ہوندی ہوئے. حضور خواجہ محمد زکریہ صاحب انہیں تا نہیں اللہ نے پیر پٹھان جیسے پیارے بیٹے عطا فرما چھوڑے. وقت میں بھئی آیا تے میں عزیزہ نال رابطہ ہویا تے عرض کریں یار میں بہت تھکا ودا، میں پہلی چاہ شہاب الدین خان کل چاہ تو بغیر اسا نہیں طالب علم چل سکتے، دوجی چاہ تو آڑے کل پیساں. میں 9 بجے پہنچا 9:30 بیان اسا کار چلتے ہیں سانو نب کے تھائیں آکے بہا چھوڑانے. وہ ہائی سے تھکاوٹ بے پنائی تو سا دے دے پہ آوے، لیکن اس وجہ تو میں مسئلہ نہیں دسایا بھی تو سا میں چاہ نہیں پیوائی آج. میں مسئلہ اس وجہ صاحب میں ایڈا تھکو یا آکے بیٹھا. یہ بالخصوص جڑے ساڑے بزرگ ہوں دن انہوں تا زور دا کپڑا ہی لگ پوے نا تا آساب کمزور ہوئے دن تکلیف ہوں دی ہے، غصہ چڑھتا بیٹھا ہوں دے. تو یار ڈیک دی آواز مہربانی کر کے ذرا تھوڑی رکھوائی کرو. ایکو تھوڑا مجمع کھلے میدان سکول دے گراؤنڈ مسجد تو بہت دور بھی ہوئے نا جی، تو وقت بھی خیال رکھو اسی کیونکہ اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں، محبوب دی ناز شریف ہو رہی ہے. وہ جڑے ساڑے بھائی ہیں انہاں دا روزگار اللہ نے وابستہ ہے، بہت اچھا جلسہ ہوں گے. اللہ انہاں دے رزق جے ہمیشہ حاضری ہوندر میں بھی انہاں پہچان دا. میرے بھائی ہیں بچے ہیں انہاں تا بھائی جنیاں تو سا آکھنا جی بیس زیادہ کرو تے ساؤنڈ زیادہ کرو تے بار بار آواز پلٹ کے آوے. انہانوں چکے رزق دا معاملہ ہے ٹائم دیتی بیٹھن وعدہ کہ انہاں جنیاں تو سا فرمائش کرنی ہے انہاں انہیں سٹیج سیکٹری جی میں آکھنا ہے نات خان جنہیں آکھنا ہے خطیب صاحب جنہیں وہ پابند ہیں بیچارے انہاں دا کوئی قصور نہیں. قصور ہے تو آڈا جڑے تو سا یہ جی ایڈوائس دیتے جی ان کرو. یار اللہ اور دے محبوب دے ذکر دا تقدس ہوتا ہے. میں اس سے واسطے باندھے عرض کیتا یار اگے یہ جی نات شریف صوفی ریاض قادری صاحب خانے وال نات شریف پڑھتے ہیں اکھاں بند کر کے وہ ایڈو نات شریف شروع کرے نا انہاں دی اکھاں دی چو رم جھم آنسو جاری ہو ونجنا جتنا مجمع سن رہے اساں ہی روندے بیٹھے ہوں دے آسے سپیشل انہاں دی نات سن دے آسے. چالی چاکی ساڑے بزرگ انہاں نو بار بار سن دیا کہ جی صوفی ریاض قادری صاحب حضور محدث اعظم پاکستان سیدی علامہ ابو الفضل
مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی دے براہ راست مرید ہیں اور آپ بھی انہاں کو نعت سن دیں اعلیٰ حضرت دا کلام سن دیں ہاں جی اور وجدی چاہ ویندیں تو بھائی جنہ دوتے انہاں دے شیخ دی اتنی نظر ہے اور ادب نال نعت پڑھتے ہیں وہ بار بار مہینے ایک باری دو باری ساڑھے چک کی چاپ نو کھانے والو 18 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تکلیف دیتی ویندی آئی بس آپ نعت شروع کریں نا کرسی تے بیٹھ کے پڑھے نا یا کھڑے ہو کے اکھاں بند ہو ونجنا سر جھک ونجا نعت شریف پڑھیں دی پئیے پورا مجمع رو رہے جس لئے نعت مکمل ہویا نعت شریف محبوب دی محبت دے دریا ٹھاٹھا مار رہے ہوں میں نعت دے وچ تے ہن نچن کڈن تو علاوہ کوئی معاملہ کو نہیں لفظاں دی سر ہی درد میں آ کے بیٹھا تھکو یا فقیر طالب علم اڈو چاہ نہیں میں پہ بھائی اڈو ایڈا شور ہے یار اور وقت مسجد وچ اے جس نے نواں نواں آلہ مکبر و صوت آیا کیوں ساڑے علماء منع کر دیا کہ ادھے نال جہر مفرت ہو ویندا ہے اور مسجد چچی آواز ٹھیک نہیں ہوندی لہذا بھائی سنت نہ فوت ہونڈے مکبر پچھوں ہاں بہوں وڈا مجمع ہوئے جی میں حج دا مجمع ہے مسجد نبوی شریف مجمع ہے خانہ کعبہ شریف مجمع ہوندہ ہے کہ اگر صرف مکبر کھڑے ہو سن 10 لاکھ دا مجمع ہے تو جماعت کراونی ہے پیشی دی امام صاحب اللہ اکبر آسی کردے کردے 10 لاکھ دی آخری لائن توڑی جس لے تکبیر تحریمہ پہنچنی ہے اڈو تا امام صاحب پوری ایک رکعت ہی کروائی کھڑوتا ہو سی اتھے وقت علماء نے فرمایا بھائی یہ ہن پہلے آبادی ہوندی ہے تھوڑی انسانی آبادی ہو گئی ہے زیادہ کئی علاقے چ عیداں دے اجتماع مشترکہ اکٹھے ہوندے ہیں ایک مرکز وچ لکھاں دی تعداد پہنچ ویندی ہے ہزاراں دی تعداد اتھے امام صاحب اگر مکبر کھڑے کریں تو بھائی وہ پہلا تکبیر سن کے تکبیر آکسی نا اے اجے رکوع تک نہ پہنچ سن کے اے تا اگلی رکعت دی قرات ہی مکمل کیتی کرو تو سن اس واسطے نماز وچ کئی چیزاں رہ ویسے نماز ہو سی نہیں اتھے مجبوری آ گئی انما الضرورات تبیح بھائی اے اعلیٰ مکبر و صوت لا چھوڑو تو جتھے چھوٹے صفاؤں میں مجمع چھوٹا ہوئے مسجداں چھوٹیاں نمازی 50-40 امام صاحب دی آواز یا ہک مکبر نہ کھا اتھے سنت نہ چھڑائے اس دا استعمال نہ کرائے اتھے مکبر ہی کھڑا کرائے کیوں ادھ وچ ہوندا ہے جہر مفرت حد تو زیادہ افراط علی اور جہر مفرت تو قرآن نے منع کر دیتا ہے لا تجہر بصلاتک اور جو منہ شور پا کے تقریر کرے تھے منہ نعت شریف جن اللہ پاک فرماتا ہے مت چیخو چلاؤ انا انکر الاسوات لصوت الحمیر فرمایا گدھے نو میں پیدا کیتا ہے لیکن جس لئے وہ آواز اچھی کر دینا انکر الاسوات ساری آوازیں جو اس سے دی آواز زیادہ پوری لگتی ہے یہ کیوں گدھے دی آواز دا انا انکر الاسوات دا ذکر فرمایا میرے بندے ہو تو سا انسان ہو اشرف المخلوقات ہو تو میرے دوستو اس حوالے نال سانو اس چیز دا خیال کرنا چاہیے اور مسجد دا تقدس آداب اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے آپ سب نو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے آمین وما علیہ